الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال في موضع آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مہمانان اعزام، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے اظہار تشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دی، نعمتوں کا احساس، نعمتوں کا اعتراف اور نعمتوں کا اظہار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر نعمت کا احساس ہوگا، نعمت کا اعتراف ہوگا تو نعمت کی قدر دانی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان گنت نعمتیں دی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دو صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک سورہ رحمان، اور بار بار ہمیں نعمت کی طرف اور نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایک 14ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ نحل، جس کا دوسرا نام ہے سورہ نعم، یعنی نعمتوں والی سورت ہے۔ اسی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت میں اور آپ موحد ہیں کہ ایک اللہ کو ماننے والے۔ اس آیت کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگ مربی شیخ المسائل حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو باغ لگایا ہے، بلکہ جتنے بھی باغ لگے ہوئے ہمارے شہر میں، انہی کی بزرگوں کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اور ان کی کوڑن اور فکریں ہیں۔ یہ تو ہر ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک میں کس کی عبادت کریں۔ یہ فکریں نبوی فکریں ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی نسلوں کی فکریں کرتے ہیں، وہی فکریں علماء کرام کرتے ہیں، یہی ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں اس ملک میں جہاں کہیں بھی رہیں وہ کس کی عبادت کریں گے؟ تو کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ۔ ان تعلیم گاہوں سے، ان مکتبوں سے، ان مدرسوں سے یہی چاہا جاتا ہے، اور یہ فکریں نبوی فکریں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر فرمایا، کتنا بڑا کام، اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں قبولیت کی۔ ہر نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ سے نیک کام قبول بھی کروانا چاہیے۔ کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہمارے کام کو قبول فرما لے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور کام بھی کعبۃ اللہ کا سب سے بڑا کام اور 2 عظیم پیغمبروں نے انجام دیا ہے، پھر بھی اللہ سے عاجزانہ درخواست کر رہے ہیں۔ اور اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ قبول ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے حضرت نے اخلاص کے ساتھ ایک کمرے سے، ہمیں یاد ہے بچپنے میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج یہ اس وقت یہ پودا تھا، ایک کوپل کی شکل میں تھا، آج تناور درخت ہیں۔ چاہے ہم کا، میں نے کہا نا، نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، اعتراف نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، مجھے یہ بات کہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اور فخر بھی ہے کہ میں بھی اسی درسگاہ کا ایک طالب علم رہا۔ جو بھی کام خیر کا اللہ مجھ سے لے رہا ہے، اللہ قبول فرما لے، وہ بھی سب اس ادارے کے انتظامیہ، خصوصاً حضرت مولانا عبد القادر صاحب ابھی بھی مل رہا ہے، وہ آئندہ بھی ملے گا۔ یہ تناور درخت ہے، اب کنز مرغوب میں، پھر اس کی شاخوں میں، پھر کہیں بھی جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ہمارے جامعۃ النور کا ہی نور ہے اور اسی کی کیا ہے، روشنی ہے۔ دیکھو یہ نعمت کا احساس اللہ ہمیں نصیب فرما دے گا، اس لیے کسی کام کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، چاہے چھوٹی نیکی ہو۔ کہا نا اتقوا النار ولو بشق تمر، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا عمل چھوٹا بھی کل قیامت کے دن بڑا وزنی ہوگا۔ نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایمان، اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، طریقہ۔ اخلاص کے ساتھ، جیسے مولانا نے کہا، امام بخاری علیہ رحمٰن نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نیک کام کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کون سی دعا فرمائی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کس قرآن کے ساتھ، کس فکروں کے ساتھ دعائیں کی ہوگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ مجھ ابراہیم کو، اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دے، تیری عبادت کرنے والا بنا دے، ہر کام میں تیری تعلیمات کو، تیرے احکامات کو فالو کرنے والا بنا دے، اور میری آنے والی نسلوں کو بھی، دیکھو نسلوں کی فکریں ہو رہی ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے بچا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھ کو اور میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ نبی فکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ جو پہلے پارے میں ہے، جو ہر ماں باپ کو، ہر ذمہ دار کو، سماج کے معاشرے کو، معلم میاں صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کو جمع کیا جائے اور مجھے صرف 5 منٹ بات کرنے کا موقع دیا جاوے تو میں یہ آیت پیش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ آیت لکھی ہوئی ہو، بلکہ یوں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آسمان کے ہر کونے میں یہ آیت کیا ہے لکھ دوں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ اکبر، قرآن کا انداز ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، آخری وقت ہو تو آدمی کیسی وصیت کرے گا، کیسی تاکید فرمائے گا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی بزنس کی بات نہیں، کوئی کوٹھی بنگلوں کی بات نہیں، کوئی تجارت کی کیا ہے بات نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ نبی سوچ، نبی فکر، یہ علماء انبیاء کے وارث، ان کی فکریں دیکھیے کہ حضرت مولانا اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، جس عمر میں یہ ہیں، یہ علم کی برکت اور عمل کی برکت ہی سے چل رہے ہیں۔ یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں چلا رہی ہے، روحانی کیا ہے طاقت چلا رہی ہے، اور آج بھی فکریں جوان ہیں، جذبات کیا ہے جوان ہیں۔ اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ تو کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد،
کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ بتا دو. یوں نہیں کہا کہ تم کیا کرو گے، میراث کا کیا کرو گے کیا. اور انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے. لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم. مجھے یہ بتا دو کون سامنے نبی ہے، سامنے اولیاء ہیں، تربیت شدہ اولادیں ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ مدرسوں سے، ان مکتبوں سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، دینی کاموں کے ذریعے، جمعیت کے ذریعے، جماعت کے ذریعے، جس تنظیم و تحریک کے ذریعے جو چلا ہے، ان سب تنظیموں سے، تحریکوں سے، مکتبوں سے، مدرسوں سے یہی چاہا جاتا ہے، خانقاہوں سے، کہ ما تعبدون من بعدی، کہ ہماری آنے والی نسل اس ملک میں کس کی عبادت کرے گی. تو کس کی عبادت کرے گی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ایک مکتب عزیزوں، ہمیں اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، یونیورسٹیوں کی بھی ضرورت ہے، عصری تعلیم گاہوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایک مکتب ہزاروں اسکولوں سے بہتر ہے، ہزاروں اسکولوں پر مالک ہے. کیونکہ ہمارے آخرت کا مسئلہ ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی آپ کھڑے کر کو پوچھو بھائی کھانے کے بعد کی دعا کون سی، تو فوراً بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سوال کرو تو فوراً کیا ہے بتائیں گے. ان تعلیم گاہوں میں کیا، ابھی کہو سورہ فاتحہ پڑھو، اتنا اچھے انداز سے انشاءاللہ العزیز مخارج سے پڑھیں گے. جیسے قاری عبد الباسط پڑھ رہے ہیں. یہ اجمی بچے، اگر ان پر محنتیں نہ ہو عزیزوں تو کیا حال ہو. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، ان مکتبوں کی، مدرسوں کی، دینی تنظیموں کی محنتیں بالکل ختم ہو جاوے تو پھر کیا ہوگا. جہالت کا اور ضلالت کا کیا عالم ہوگا. میرے اور آپ کے چہروں پر یہ داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں کے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں. ہم لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، حج کا ہمارے وہاں اہتمام ہو رہا ہے. اتنے سارے باطل طاقتوں کی بطلان محنتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ مکتب مدارس قائم ہیں اور ہمارے گھروں میں نمازیں ہیں، دین ہیں، اور اس کے حالات کا ہم جہاں تک ہو سکے اہتمام کرتے ہیں. یہ سب عزیزوں ان مکتبوں اور مدرسوں کی اور علماء کرام کی فکروں کی دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا ہمیں احساس نصیب فرمائے، اعتراض نصیب فرمائے اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑا تعاون کیا ہے کہ ان تعلیم گاہوں کو ہم آباد کرنے کی فکر کریں، اپنا جان دے کر، اپنا مال دے کر اور اپنا وقت دے کر اور اپنے نونہالوں کو وقف کریں. دین کے لیے وقف کرنا سیکھیں، دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا سیکھیں. محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ، ان کی والدہ نے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو دین کے لیے وقف کر دیا. تو ایک اجمی بچہ، اللہ اکبر، اجمی ہے، امام بخاری علیہ رحمہ عرب بھی نہیں ہے اور ان کے اوپر کی 4 پشتوں پر تو مجوسی ہیں، مسلمان بھی نہیں اوپر کی 4 پشت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسا کام لیا، اللہ اکبر، کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر ہے تو وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی بخاری شریف ہے. آج بھی بخاری شریف اس شہر میں پیدا ہو سکتے، بخاری، امام مسلم پیدا ہو سکتے، اور ہمارا یہ شہر علمی شہر رہا جہاں محلے درس قرآن کے حلقے لگتے تھے. حضرت مولانا سے ہی سنا ہم نے، تفسیر کے حلقے لگتے تھے، حدیث کے کیا حلقے لگتے تھے. واز ہوتی تھی تو مہینوں تک، محرم کا جب مہینہ آتا تھا تو مہینوں تک کیا ہوتی تھی، واز ہوتی تھی. لوگ سنتے تھے، بیٹھتے تھے اور علمی پیاس بجھاتے تھے. کوئی قدوری تک پڑھتا، کوئی شرع وقایہ تک پڑھتا، کوئی ہدایہ تک کیا ہے پڑھتا. لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے، عربی علوم اور دینی علوم، فرض بھی اور فرض عین اور فرض کفایہ بھی حاصل کرنے کی کیا کوشش کرتے تھے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مولانا نے آج سے سمجھے تقریباً 35 سال 40 سال پہلے یہ سب محنتیں کی، فکریں کی، ایک کوٹھری سے کام شروع کیا، پھر ہوتے الحمدللہ آج یہ آپ نظر آ رہا ہے جامعۃ النور ہمارا یہ ادارہ. الحمدللہ اللہ اس کی خدمات کو قبول فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے. مولانا کے جو عزائم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور یہ اولاد نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ان کو علم سکھائیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ.
علم کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک علم ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ ان مکتبوں میں سکھایا جاتا ہے، فرض عین یعنی ہر بستی میں اتنے ایسے عالم ہونے چاہیے جو علمی پیاس بجھا سکے شریعت کی کیا ہے، رہبری کیا ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ورنہ ایسے بھی شہر موجود ہیں، ایسے بھی گاؤں موجود ہیں عزیزو، ان کو گنہگار آنکھوں نے دیکھے ہیں جہاں مکتب نہیں ہے، جہاں مدرسے نہیں ہیں، وہاں لوگوں کے کلمے بھی صحیح نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، بلکہ اب تو نام کے بھی مسلمان کیا ہے نہیں ہے، جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں لوگوں نے دل پر کیا ہے نہیں لیا ہے، اور جہاں فکریں نہیں ہوئی اور جہاں فکریں ہوئی الحمدللہ۔ پہلے ہم جانتے اچھی طریقے سے کہ ہمارے شہر میں انگلیوں پر گنے چنے حفاظ تھے، حافظ سعید صاحب، حافظ مصطفیٰ صاحب، فلاں صاحب، ایک ہاتھ کی ٹیروے گنے تو ایک ہاتھ پورا، وہاں تک تو سمجھے تعداد کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ آج الحمدللہ کوئی برادری ایسی نہیں ہے، چاہے وہ بلوچ برادری ہو، چاہے سید برادری ہو، چاہے پٹھان برادری ہو، عرب برادری ہو، شیخ ہو، سپاہی ہو، کوئی ایک ایسی رنگریز ہو، کوئی ایک برادری سمجھے نہیں ہے کہ جہاں حافظ اور عالم نہ ہو۔ گھر گھر کیا ہے عالم ہیں، حافظ ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ایک وقت ایسا تھا عزیزوں کہ ہمارا شہر مسجدوں کا شہر ہے، ہمارا شہر یہ کیا ہے مسجدوں کا۔ فرض کفایہ ہے یہ بھی کام کہ بھئی مسجد میں صحیح نماز پڑھانے والے امام ہو۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں نماز پڑھانے والے چچا جان ہوتے تھے، پھر اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک طنز مرغوب سے کچھ دورے کے طلبہ کیا ہے پہنچتے تھے، پھر چھٹیاں ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے، نماز باہر سے علماء کرام آئے تو نماز قرآن سنے، وہ بیچارے جو بھی پڑھانے والے تھے تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پڑھا دیتے تھے، لیکن قرآن میں بعض مرتبہ لہنے جلی ہو جائے، لہنے خفی ہو، بعض علماء جانتے ہیں کہ لہنے جلی ہو جائے تو نماز کیا ہو جائے فاسد ہو جائے، تو لوگ اپنی نمازیں کیا دہراتے تھے، ایک وقت ایسا تھا۔ لیکن حضرت کی فکر ہوئی الحمدللہ الحمدللہ، اتنی ساری مسجدیں ہیں الحمدللہ، ہر مسجد میں صحیح حافظ اور صحیح عالم امام موجود ہے۔ یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا، ان مکتبوں سے ان مدرسوں سے یہ فرض کفایہ کیا ہے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور صحیح کوئی مسئلہ پیش آوے، دیکھو علماء کی تین قسمیں ہیں، ایک تو مسجدوں کو سنبھالے، ممبروں کو سنبھالے، امام بنے، ایک تو قسمیں۔ دوسری قسم مفتیان کرام، کوئی فتویٰ کیا ہے پیش آ جائے، علماء کرام ایسے جو گہرائی اور گہرائی سے کیا علم رکھنے والے ہوں، وہ بھی ضرورت ہمارے شہر میں الحمدللہ پوری ہو رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی نیا مسئلہ کیا ہے پیش آ جائے تو کبھی قیاس کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر رہبری ہو، اور الحمدللہ یہ بھی کیا ہے کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو قبول فرمائے، جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ اس کو پروان چڑھائے، اور جو عزائم ہیں منصوبے ہیں اللہ اپنی غیبی مدد اور غیبی تائید فرما کر پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ آج کے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔